أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. کا واقعہ چلا آ رہا تھا. کچھ باتیں کل ہم نے پڑھی کہ قارون قول تھا، موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا، اور اللہ نے اسے کتنے بڑے خزانے عطا کیے تھے، اور قوم والوں نے اس سے کہا کہ دیکھو اتراؤ مت، فخر مت کرو اپنے مال کے اوپر، کیوں اللہ اترانے والوں کو اور مال کے اوپر خوشیاں منانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور فرمایا تھا قوم والوں نے اس سے کہ دیکھو تم تلاش کرو اس مال کے ساتھ جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے آخرت کے گھر کو، یعنی اس مال سے اپنی آخرت بناؤ. اگر کوئی شخص ہے مالدار ہے، اللہ نے اسے مال دیا ہے کثرت کے ساتھ، تو وہ مال اگر اس کا خرچ ہو رہا ہے اللہ کے راستے کے اندر غرباء اور مساکین کے اوپر، پھر تو وہ اللہ کے اس مال کے اوپر شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے. اور اگر یہ مال ناحق راستوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، دین کے خلاف خرچ ہو رہا ہے، پھر وہ ماتم کرے، اللہ سے معافی مانگے، پھر یہ عذاب ہے اس کے لیے، یہ مال یہ نعمت نہیں ہے اس کے لیے. اسے کہا کہ دیکھو مال دیا ہے اللہ نے، تو اب اس مال کے ذریعے آخرت کو تلاش کرو، آخرت کو کماؤ اور احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. اللہ نے تجھے مال دیا ہے، آگے تو لوگوں کے اوپر خرچ کر، یہ تیرا احسان ہے. زمین کے اندر فساد مت مچاؤ. اور قارون کا سب سے بڑا فساد جو ہے نا، سیاق و سباق کو دیکھنے سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی خلاف ورزی کی اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی. تو پتہ چلا زمین کے اندر سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ دین کے اندر رکاوٹ انسان بنے، اور میں اللہ تو فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب قوم والوں کی یہ باتیں سننے کے بعد اب اس کا جواب کیا ہے، اس کے جواب کی طرف توجہ دے. کہا اس نے انما اوتیتہ، بے شک یہ مال مجھے دیا گیا ہے، علی علم عندی، میرے علم کی وجہ سے. تم کہتے ہو اللہ نے تمہیں مال دیا، اللہ کون ہے مال دینے والا؟ یہ مال تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، یہ تو میرا تجربہ ہے. یہ کون سی سوچ ہے؟ مغربی سوچ جو اس زمانے کے اندر چل رہی ہے. یہ وہ ہزاروں سال پہلے قارون چھوڑ کر گیا ہوا ہے. قارون نے کہا اللہ نے کوئی مال نہیں دیا، مال تو تجربے کی بنا پر، میری ڈگری ہے، اس ڈگری کی وجہ سے میں نے مال کو کمایا. اور آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا کمال ہے، ہماری محنت ہے، ہم نے محنت سے مال کمایا. ولم یعلم، کیا یہ بدبخت نہیں جانتا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، قد اہلک من قبلہ، اس نے ہلاک کیا ہے اس خبیث سے پہلے، من القرون، کتنی ہی بستیوں کو، من اشد منہ قوہ، جو زیادہ طاقتور تھے اس سے قوت کے اعتبار سے، وہ اکثر جمع، اور جماعت کے اعتبار سے. اور یہ تو ایک انسان ہے نا، اس نے کچھ مال جمع کیا ہوا ہے. اے اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھے کہ اس سے پہلے کتنے ہی ایسی قومیں آئی ہیں کہ ان کے پاس مال بھی تھا، اس سے زیادہ جانیں بھی زیادہ سخت تھی، اور تو اور قافلے بھی ان کے اس سے زیادہ تھے. ہم نے تباہ و برباد نہیں کیے کہ نہیں؟ فرمایا ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، نہیں پوچھا جاتا مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں. جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا، پھر اللہ کھڑا کر کے نہیں پوچھتا کہ تو نے کتنے گناہ کیے، تو نے کم کیے، تو نے زیادہ کیے، تجھے چھوڑ دو، تجھے پکڑ لو، نہیں. پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے، اس عذاب کے اندر سارے کے سارے لپیٹے جاتے ہیں، پھر اس کے اندر اللہ نہیں دیکھتا پھر اب کون ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں، عذاب کے اندر سارے. فرمایا فخرج علی قومی فی زینتی، ایک دن ایسا تھا کہ یہ نکلا علی قومی، اپنی قوم والوں کے اوپر، فی زینتی، ٹھاٹ پاٹ میں. یہ بادشاہوں کا دستور ہے، بادشاہ نکلتے ہیں اپنی ٹھاٹ پاٹ دکھانے کے لیے قوم والوں کے سامنے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں وزراء اور بادشاہ لوگ جب نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کو رک جاؤ. اب وزیر کی گاڑی آ رہی ہے، روڈ کے اوپر کوئی دوسری گاڑی نہیں آئی، کوئی بڑا افسر آ رہا ہے، سارے لوگ تھم جاؤ، کیوں؟ بادشاہ آ رہا ہے. تو وہ بھی نکلا اپنی ٹھاٹ پاٹ دکھانے کے لیے.
تو قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کے پجاری تھے، جو دنیا کو چاہتے تھے، انہوں نے کہا یا لیت لنا، اے کاش ہمارے لیے ہوتا ما اوتی قارون، جو کچھ قارون کو دیا گیا۔ دنیا کی حرص اتنی زیادہ بس گئی کہ قارون کو دیکھ کر کہنے لگے کاش کہ ہمارے پاس بھی جو کچھ قارون کے پاس ہے یہ سارا کچھ ہوتا۔ انہو لذو حظ عظیم، یہ بہت بڑے حصے کا مالک ہے، بہت بڑا حصہ اس کے پاس ہے۔ یہ چیز اللہ کو گوارا نہیں، اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ دنیا والوں کی طرف دیکھ کر رالے ٹپکائے انسان، اس کو اتنا مل گیا مجھے اتنا نہیں ملا۔ یاد رکھیں یہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر اور اللہ کی بادشاہت کے اوپر اعتراض ہے۔ کیا اللہ کو ہم مشورہ دے رہے ہیں کہ اللہ تو نے اسے اتنا دیا مجھے اتنا کیوں نہیں دیا؟ اللہ تو خوب جانتا ہے کسے کتنا دینا ہے، اللہ کو مشورے نہیں دینے چاہیے۔ تو انہوں نے بھی اللہ کو ایک مشورہ دیا کہ اللہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا جتنا اس قارون کے پاس ہے، تو نے قارون کو دیا ہمیں نہیں دیا۔ وقال الذین، لیکن سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وقال الذین، کہا ان لوگوں نے اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا تھا، علم والے لوگوں نے جب یہ دیکھا نا کہ دنیا دار لوگ قارون کو دیکھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں، تو علم والوں نے کہا ویلکم، ہلاکت ہو تمہارے لیے، ثواب اللہ، اللہ کا جو ثواب ہے، اللہ کا جو بدلہ ہے، خیر، وہ بہتر ہے، لمن، اس شخص کے لیے، آمن وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے بدلہ بہتر ہے اللہ کا۔ اللہ جو انہیں دے گا نا اس کے بدلے، قارون اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، قارون کی یہی زندگی، آنکھیں بند ہوں گی، ختم، لیکن جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کا جو بدلہ ہے وہ تو دائمی ہے اور نہ ہی ختم ہونے والا ہے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اللہ فرماتے ہیں یہ نصیب ہوتی ہیں یہ باتیں لیکن کنہیں؟ صبر کرنے والے لوگوں، جن لوگوں کے دل کے اندر صبر ہے نا، وہ لوگ کیا ہیں؟ انہیں یہ باتیں نصیب ہوتی ہیں کہ اللہ ہمیں قیامت والے دن یہ سارا کچھ دے گا۔ اور جنہیں نصیب نہیں ہوتی وہ قرآن کو اٹھا کر پھر بھی دنیا والوں کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کر رالیں ٹپکاتے ہیں۔ جو شخص ایمان کے ہوتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے دنیا داروں کی طرف دیکھ کر رالیں ٹپکاتا ہے، لالچ کرتا ہے، فرمایا اللہ اسے دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار کرتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء سوء، یعنی برے علماء جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ دنیا داروں کو دیکھ کر للچائی ہوئی نظریں اٹکاتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کی کوٹھی، اس کا بنگلہ، اس کی گاڑی، اس کا گھر، یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، علم والے جو لوگ ہیں وہ قناعت اختیار کرتے ہیں، ایمان والے جو لوگ ہیں قناعت اختیار کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے دے دیا اس کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں، جو شخص میری تقدیر کے اوپر راضی نہیں، میری عطا کے اوپر راضی نہیں، فَلْيَطْلُبْ رَبَّ سَوَائِي، اسے چاہیے کہ وہ جائے اور جا کر میرے علاوہ کسی اور رب کو تلاش کرے۔ اللہ بالکل اس سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ، ہم نے دھنسا دیا اسے زمین کے اندر، وَبِدَارِهِ، اور اس کے گھر کو، الارض، زمین کے اندر، کل کی تفصیل گزری تھی، اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین کے اندر دھنسایا گیا۔ فرمایا فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ، وہ کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کی مدد کرتی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کئی قافلے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کئی لوگ آتے ہیں رات دن آ کر کھانے کھاتے ہیں درباروں کے اوپر، رات دن چاپلوسیاں کرتے ہیں، لیکن جب عذاب آیا نا اللہ کا تو کوئی بچانے والا نہیں۔ آج اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو لاکھوں لوگ آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، آئیں گے آپ کے پاس، بیٹھیں گے، آپ کا غمی خوشی ہر چیز کے اندر شریک ہوں گے، آپ کا حال دریافت کریں گے، لیکن جب آپ کی حالت خراب ہوگی یہ سارے لوگ آپ سے بھاگ جائیں گے۔ دنیا کا دستور ہے، آپ لوگوں سے وفا کی طلب نہ کریں۔ تو ادھر قارون کے ساتھ بھی کئی جماعتیں جڑی ہوئی تھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب عذاب آیا دنسا تو کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ فرمایا وما کان من المنتصرین، اور وہ خود بھی بدلہ لینے والوں میں سے نہ ہوا، اللہ سے وہ بدلہ لے نہ سکا۔ اللہ فرماتے ہیں جتنا بھی طاقت والا تھا لیکن میرے سامنے آ کر ہار گیا، مجھ سے بدلہ وہ نہ لے سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، صبح کے وقت جو لوگ تمنا کر رہے تھے مکانہ، اس کے مرتبے کی، بالامسی، شام کے وقت، یقولون، وہ کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، ہائے تعجب،
اللہ ہی ہے یبسط الرزق، جو روزی کو کشادہ کرتا ہے، لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے جسے اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے۔ جو لوگ صبح کے وقت کہتے تھے کاش یہ قارون کا خزانہ ہمیں مل جائے، شام کو جب دھنستے ہوئے دیکھا نا قارون کو، کہنے لگے بربادی، افسوس، ہلاکت، یہ کیا ہو گیا، پھر یہ قارون تو تباہ ہو گیا۔ پھر کہنے لگے اللہ ہی ہے جو روزی کو کشادہ کرتا ہے اور روزی کو تنگ کرتا ہے۔ یہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر کبھی بھی آنا نہیں چاہیے۔ لوگ جو کچھ کرتے ہیں انہیں کرتے رہنے دیجیے، ایک اپنا عقیدہ بنا لیں، جو کچھ ملے گا اللہ دے گا، جو لکھا ہوا ہے اللہ نے، نہ زیادہ ہوگا نہ کم ہوگا۔ خواہ مخواہ دنیا کے پیچھے کتے کی طرح بھاگنا نہیں چاہیے۔ تو فرمایا لولا امن اللہ علینا، وہ لوگ جو پہلے کیا کہتے تھے کاش کہ ہمارے لیے قارون کا خزانہ ہو، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، لولا امن اللہ، اگر نہ ہوتا ہمارے اوپر اللہ کا احسان، لخسف بنا، اللہ ہمیں دنسا دیتے اس قارون کے ساتھ، ہم بھی آج دنس رہے ہوتے۔ ہمارے پاس اگر قارون کا خزانہ ہوتا ہم بھی آج دنس رہے ہوتے۔ وہی مضمون ہے کہ اگر اللہ نے مال نہیں دیا تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیا پتا کہ اللہ مال دیتا تو 700 بیماریاں بھیج دیتا، کیا پتا کہ اللہ مال بھیجتا 700 حادثات بھیج دیتا، کیا پتا اللہ اولاد نہ دیتا، اللہ والدین سے محروم کر دیتا، کئی قسم کی پریشانیاں اللہ بھیج دیتا اگر مال دیتا۔ جس کے پاس مال نہیں اور جس کے پاس مال ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور مال میں سے خرچ کرے۔ فرمایا وَإِكَأَنَّهُ، تعجب ہے، لا يفلح الکافرون، کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کافروں کی کامیابی تو ہے ہی نہیں، دنیا کے اندر مال ہے، متاع ہے، بیٹے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن آنکھیں بند ہوں گی کوئی چیز فائدہ نہیں، آگ ہی آگ ہے، پھر اس آگ سے نکلنا بھی نہیں۔ اچھا، عورتوں نے مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی عورت ہے دانت سے خون آ رہا ہے اور خون منع نہیں ہوتا تو وہ نماز کیسے پڑھے گی؟ پہلے تو ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ جب منہ سے خون آئے اور وہ خون تھوک کے اوپر غالب آ جائے تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر خون آئے وہ تھوک کے اوپر غالب نہ آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ وہ 24 گھنٹوں میں سے کبھی بھی اس کا خون دانتوں سے بند نہیں ہوتا، ہر وقت مسوڑوں سے خون آتا ہی رہتا ہے، تو وہ عورت کون سی ہے؟ وہ عورت معذور ہے۔ معذور کو شریعت نے اجازت دی ہے۔ اب اگر اسے بالکل بھی وقت نماز کا نہیں ملتا کہ وہ نماز پڑھ لے، ہر وقت اس کا خون جاری ہے، اب شریعت نے اجازت دی ہے اگر اس کا منہ پورے کا پورا خون سے بھرا بھی ہوا ہے اسی حالت کے اندر وہ نماز اپنی پڑھ لے۔ پڑھنے کے اس کے علاوہ اگر خون بند نہیں ہوتا پریشان ہونے کی کوئی بات بھی نہیں ہے، اسی خون کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتی ہے، نماز کو ادا کر سکتی ہے۔ یہ چیز تمام بیماریوں کی ہے۔ اگر کسی کا پیشاب بند نہیں ہوتا، ہر وقت پیشاب کے قطرے آتے ہی رہتے ہیں، اسے اتنا وقت بھی بند پیشاب نہیں ملتا کہ وہ فرض نماز ادا کر سکے، تو فقہاء نے اجازت دی ہے کہ وہ کیا کرے، تو کپڑا وغیرہ اپنی شرمگاہ کے ساتھ باندھ دے اور پتہ چل رہا ہے کہ قطرے نکل رہے ہیں، انہی قطروں کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ کیوں؟ معذور ہے، تو معذور کو شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ خون اگر بند ہوتا ہے کسی وقت کے اندر 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ خون بند ہوتا ہے تو اب اسے چاہیے کہ ان 15-20 منٹوں کا انتظار کرے، جب وہ 15-20 منٹ آئے اس وقت تازہ وضو کرے، کر کے وہ نماز پڑھے۔ اگر یہ آخری وقت تک خون بند ہونے کا اندیشہ ہو کہ خون بند ہوگا تو پہلے وقت کے اندر نماز نہ پڑھے، وہ آخر تک انتظار کرے، آخری وقت کے اندر جا کر نماز پڑھ لے۔ اللہ سبحانہ